ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, صرف کینسرس اسٹیٹس میں نہیں بلکہ نان کینسرس بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں خون کی ایسی جن میں یہ ایک مؤثر علاج ہے, جس میں آپ نے خاص کر تذکرہ کیا تھا تھیلاسیمیا کا, جس کا ریشو ہمارے یہاں کافی زیادہ ہے ورلڈ وائڈ اگر کمپیریزن کیا جائے. اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے بچنے کا اور ٹھیک بات بھی یہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور کہا جاتا ہے, خاص کر ہمارے جیسے ملک. ہاں بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے بارے میں تو یہ چیز بالکل ہی فٹ ہوتی ہے کہ اگر تو یہ وہ بیماری ہے کہ جس کو بالکل ہونے سے روکا جا سکتا ہے, اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ کئی ممالک میں موجود ہیں. سائپرس وغیرہ میں جہاں پر 30% تک اس کا انسیڈنس تھا, تو انہوں نے یہ کیا کہ مینڈیٹری کر دیا کہ ہر کپل کے لیے کہ شادی سے پہلے اس کو ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس جو ایک ٹیسٹ ہے, سمپل بلڈ کا ٹیسٹ ہے, چند 100 روپے کا پاکستان میں, اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ انسان کیریئر ہے یا نہیں ہے تھیلیسیمیا کی جین کا. تو اگر شادی سے پہلے, جیسے سائپرس کی میں ایگزامپل کرتا ہوں, انہوں نے مینڈیٹری کر دیا کہ جی کپل کو یہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. تو یہ ٹیسٹ اگر کرا لیا جائے, پتہ ہو لوگوں کو یہ ٹیسٹ کرا لیا جائے, یا صرف ان لوگوں کو کرا لیا جائے جیسے مائنر ہے, اس کی شادی ہونے جا رہی ہے, وہ کپل دوسرے اپنے پارٹنر کا وہ ٹیسٹ کرا لے, تو پہلا سٹیج تو یہ کہ یہاں پر روکا جا سکتا ہے اس کو کہ اگر دونوں مائنرز کی شادی نہ ہو. کیونکہ اور پھر یہ بات ہے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے, فرض کریں پتہ ہی نہیں تھا اور شادی ہو گئی, اس کے بعد پتہ چلا, یا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ جب ایک بچہ افیکٹڈ پیدا ہو گیا, جب پتہ چلا کہ پیرنٹس کو کہ ہم تو کیریئرس تھے بیسیکلی, میجورٹی آف دا کیسز میں یہ ہوتا ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, تو اس وقت پتہ چلا جا گیا. تو اگر اس وقت پتہ چل گیا تو اب آج کل کے دور میں اینٹی نیٹل ڈائگنوسس بھی موجود ہے. مثلاً یہ کہ جب بچہ مدر دوبارہ سے حاملہ ہو تو اس وقت ٹیسٹ کر کے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کورینک ویلس سیمپلنگ. ایگزیکٹلی, جو ٹیسٹ ہے کورینک ویلس سیمپلنگ کا, وہاں سے یوٹرس سے بایوپسی کے ذریعے سمپل سا پروسیجر ہے, آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہے, اس سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ ہونے والا بچہ آیا تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے کہ یعنی اگر شادی 2 مائنرز کی ہو بھی گئی ہو تو اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو ارلی پریگنینسی میں یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے. اور اگر وہ بچہ افیکٹڈ ہو تو اس بات کے پاکستان میں بھی اس کے فتوے موجود ہیں علماء کے کہ اگر وہ ابورٹ کرا دیا جائے اس فیٹس کو جو کہ افیکٹڈ فیٹس ہے, تو یہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ کیونکہ میں نے اس لیے بات بتائی کہ بہت سارے لوگوں میں یہ گلٹ موجود ہوتا ہے کہ نہیں کہ کیا یہ چیز جائز ہے کہ نہیں ہے اگر افیکٹڈ بچے کو ابورٹ کرا دیا جائے, تو اس بات کے مستند علماء کے فتوے موجود ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, بون میرو ٹرانسپلانٹ کے پروسیجر کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا. جی, ایک خیال جو یہ پایا جاتا ہے, ہڈیوں کے گودے کا جب بھی نام لیا جاتا ہے ایک بڑی خوفناک سی تصویر بنتی ہے ایک عام انسان کے ذہن میں. بالکل اتنی خوفناک کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگا, کیونکہ شاید ہڈیاں ہمارے جسم کا بالکل آخری حصہ ہیں جو بالکل مڈل میں موجود ہیں, اور یہ اس کے بھی اندر ہوتا ہے. بالکل. تو یہ خیال کس حد تک درست ہے؟ آئی تھنک یہ بالکل اس میں لوگوں کو اطمینان کرنا چاہیے کہ یہ کسی قسم کا کوئی تکلیف دہ عمل نہیں ہے. مثلاً ایک تو یہ کہ یہ کسی قسم کا آپریشن نہیں ہے. لوگ یہ ذہن سے نکال دیں کہ جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہے اس میں بھی سرجری ہے, لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے اس میں بھی سرجری ہے, ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ ہے وہ بھی سرجری ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ میں کسی قسم کی سرجری نہیں ہے. آپ اگر ایلوجینک ٹرانسپلانٹیشن کر رہے ہیں تو ڈونر کے آپ نے بون میرو سے خون, جیسے بون میرو کا ٹیسٹ ہوتا ہے, بون میرو نکالا, اور اگر یا اس کے آپ نے پیرفرل بلڈ سے ایک مشین کے ذریعے, جیسے ڈائلیسس مشین ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک فریسس مشین ہوتی ہے, اس سے آپ نے اسٹیم سیلز نکالے. ڈونر ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے یا لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے, اور وہ اس کی فریسس ہو رہی ہے لیٹے ہوئے, 2-2.5-3 گھنٹے کا عمل ہے. تو کسی قسم کا کوئی پینفل پروسیجر نہیں ہے, اور نہ جیسے میں نے بتایا کوئی سرجری انوالوڈ ہے. کلیکشن آف سیلز ہے, آیا بلڈ سے یا بون میرو سے, اور اس کا انفیوژن جو ہے وہ ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کہ بلڈ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ اسٹیم سیلز بلڈ میں ہی دیے جاتے ہیں, عام وین میں ہی ڈال دیے جاتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کہاں پہنچنا ہے. ہومنگ کا فینومینا, ان کو اپنا گھر پتہ ہے اسٹیم سیلز کو, وہ بون میرو میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ گرو کرنا شروع کرتے ہیں. تو کسی قسم کا پروسیجر کی جہاں تک بات ہے, پروسیجر بالکل خطرناک اور پینفل نہیں ہے. جو زیادہ پرابلم کی چیزیں ہیں وہ پوسٹ ٹرانسپلانٹیشن النیسز ہیں جو ہو سکتی ہیں لوگوں کو, جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پروسیجر کی, جو کہ کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں, واپس آ کر ہم کمپلیکیشنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے.
ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بارے میں مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.